ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یہ مشہور و معروف شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس میں انہوں نے محمود و ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کو اسلام کے ایک باکمال صفت مساوات سے تعبیر کیا ہے۔ ایاز ایک امیر تاجر کا غلام تھا۔ وہ تاجر کسی قرض کے بھار تلے آ گیا اور قرض اتارتے اتارتے اس بیچارے کا سب کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی قرض ادا نہ ہو سکا۔ اس کے غلام ایاز نے اسے مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیں اور وہاں 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیں تاکہ آپ کا قرض ادا ہو سکے۔ اس کا مالک مسکرانے لگا اور اپنے غلام سے پوچھا کہ آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے جو باقی غلاموں میں نہیں ہے؟ ایاز نے جواب دیا، آپ سر بازار یہ اعلان کریں کہ ایاز جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ ایاز وہ سب جانتا ہے جو باقی غلام نہیں جانتے۔ بہرحال وہ تاجر ایاز کے اصرار پر اسے بیچنے کے لیے بازار لے گیا۔ جب اس نے اپنے غلام ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف سے زوردار کہکا بلند ہوئے، جو کہ ایک فطری عمل تھا، کیونکہ ان دنوں غلام 200 سے 300 درہم میں بکتا تھا اور وہ طلب کر رہا تھا 10 لاکھ درہم کی۔ لیکن اس قدر غیر فطری مطالبے کے باوجود وہ تاجر اپنی بات پر قائم رہا۔ آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ کے دربار تک پہنچی۔ غزنوی سلطنت کا فرما روا، جسے تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے، جب اس نے سنا کہ ایاز غلامی کے تقاضے جانتا ہے تو اس نے ایاز کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز محمود کے ہر امتحان میں پورا اترتا گیا۔ محمود غزنوی کے دل میں ایاز نے ایک خاص مقام حاصل کر لیا۔ محمود غزنوی ایاز کی ذہانت، دیانت اور وفا سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر بنا دیا اور یہاں تک کہ اسے وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کر دیا۔ زمانے کا یہ دستور ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ساتھی وزیر جل اٹھے۔ انہوں نے ایاز کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ عالم جاں پناہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایاز اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے اور جب اس کے پاس وہ مطلوبہ مقدار جمع ہو جائے گی تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ ایاز اس خزانے کو روزانہ ایک تہہ خانے میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ بے شک خود اس بات کی تصدیق کر لیں۔ شک کا بیج زمین میں کاشت نہیں کیا جاتا بلکہ یہ ذہن میں بویا جاتا ہے۔ اس بری بلا نے محمود اور ایاز کے اعتماد کی مضبوط دیوار میں بھی دراڑیں ڈال دیں۔ محمود نے ایاز کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور دریافت کیا کہ یہ خزانہ اور تہہ خانے کا کیا معاملہ ہے۔ ایاز نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی لیکن محمود کو تسلی نہیں ہوئی اور ایاز سے کہنے لگا، میرے ساتھ اس تہہ خانے میں چلو۔ آخر ایک شام محمود غزنوی اور ایاز ہاتھ میں چراغ لے کر اس تہہ خانے میں اترے جہاں ایاز پر خزانہ جمع کرنے کا الزام تھا۔ محمود غزنوی نے دیکھا کہ تہہ خانے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے جس پر ایک صندوق رکھی ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں اس کا شک یقین میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ایاز نے صندوق کو تالا لگا رکھا تھا، لیکن جب محمود کے کہنے پر ایاز نے صندوق کھولا تو محمود غزنوی دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ اس میں ایک پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئے چپل اور ایک چھڑی تھی۔ ایاز نے محمود سے کہا، بادشاہ سلامت، تسلی سے دیکھ لیں، یہی ایاز کا خزانہ ہے۔ محمود غزنوی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے ایاز سے پوچھا، تو نے اسے بہت حفاظت سے رکھا ہوا تھا اور تو اسی خزانے کو بار بار دیکھنے آتا تھا، آخر اس کا کیا معاملہ ہے؟ ایاز نے جواب دیا، عالم جاں پناہ، آج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، لیکن آج بھی میں نہیں بھولا ہوں کہ کبھی میں گڈریا تھا، اس چھڑی سے بکریاں چراتا تھا، یہی چپل پہنتا اور یہی پھٹا پرانا کرتا زیب تن کرتا۔ اب روزانہ اپنے اس خزانے کو اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ کہیں اپنی اوقات نہ بھول بیٹھوں، انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پیروں تلے روندنا شروع نہ کر دوں، کہیں غرور اور تکبر کے نشے میں کسی بے کس کی جھونپڑی نہ جلا دوں، کہیں اپنے جاہ و جلال کا چراغ روشن رکھنے کے لیے مظلوموں کی زندگی کا دیا نہ بجھا دوں۔ اس لیے میں روزانہ اپنے ضمیر کی زنجیر ہلاتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ہمیں کوئی اخلاقیات، کوئی مذہب، کوئی دین اور کوئی آئین ترقی کرنے سے نہیں روکتا۔ ہمارا حق ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑیں
سکیں، لیکن ہمارے پیر زمین پر رہنے چاہیے۔ یاد رکھیے، جب کوئی ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے تو یقیناً ہم اسے دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا غرور سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔